جی معاشرے سے بارے جی، اس وقت جناب ہمارے ساتھ جناب ہمارے استاد سابقہ ٹیچر ہیں جی راجہ اسکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو ہمارا معاشرہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے جی، کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک محاورہ ہے، الناس علی دین ملوکین. الناس یعنی عوام، لوگ، علی دین ملوکین بادشاہوں کے دین پہ ہوتی ہے. یعنی جس طرح کا وہ ماحول بناتے ہیں سوسائٹی اس طرح کے ماحول میں ڈل جاتی ہے. اور سورہ یوسف میں بھی آتا ہے فی دین الملک، یعنی بادشاہ کا دین. ایک دین الہی ہوتا ہے جو اللہ کے قانون اور شریعت، وہ اللہ کے قانون ہے. ایک فی دین الملک بادشاہ کا دین ہوتا ہے، حکمرانوں کا دین ہوتا ہے. یہ سورۃ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو جو بادشاہ کا دین تھا اس پہ روک نہیں سکتے تھے. جو وہ پیمائش کے لیے، وہ گلے کے پیمائش کا جو برتن تھا جو بھائی کو روکنے کے لیے وہ ان کے گلے میں رکھ دیا تھا. تو وہاں یہ آتا ہے کہ فی دین الملک، اس قانون میں نہیں روک سکتے. تو یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ پارلیمنٹ ہے لوگ، تو ان کا یہ عربی کا جو محاورہ ہے کہ یہ ماحول بناتے ہیں جس طرح معاشرہ اس طرف چل پڑتا ہے. ہمارے ملک میں یہ اتنا عرصہ سے یہ بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار بزنس کر رہے ہیں، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ معاشرہ ہمارا دین سے بہت دور ہو چکا ہے. قرآن مجید ایسی کلام ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. وَإِذَا تُلِيَتْ، جب تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کے کلام کی جب تلاوت کی جاتی ہے وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ایمان بڑھ جاتا ہے. اور ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے ان بادشاہوں کے جو ماحول انہوں نے بنایا ہے، میڈیا سے ہر طرح سے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ افراتفری میں اس وقت افراتفری اسی وجہ سے ہے. اگر ہم اسلام کے اصول چاہے وہ سیاست میں ہوں وہ بھی اسلامی اصول ہیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اپنی قومی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب وہ حکومت کریں بین الناس، عوام پر، لوگوں پر، ان تحکموا بالعدل، عدل سے بھی فیصلے ہوں گے. جب اہل لوگ ہوں گے تو سرمایہ دار جو لوگ ہیں ان کی کیا اہلیت ہے؟ تو یہ تو اپنے بزنس کرتے ہیں، تو اپنا تو ٹیکس تو یہ بچا لیتے ہیں، تو ٹیکس ہر عوام پہ لگاتے ہیں جس کی عوام چیخ رہی ہے، جس کی وجہ سے. تو دوسری بات ہے قرآن مجید میں بھی ہے ان الانسان، یہ جو پہلی وہی آئی ہے نا 5 آیات، اس کے بعد یہ چھٹی آیت ہے، جو یہ چھٹی آیت ہے. تو انسان کے بارے میں اللہ نے بتایا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی. ان الانسان لا یطغی، انسان ضرور باغی ہو جاتا ہے، یطغی باغی ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ خود کو غنی دیکھتا ہے. جو مالدار ہوتے ہیں ان کو تو روزی کمانے کی تو ضرورت نہیں ہے، جب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سارا ان کا یہی ہمارا ہے. تو اسلام اہلیت کی بات کرتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل لوگوں کے سپرد کرو. تو اس کے بعد آگے دوسری آیت بھی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تمہارے اولی الامر یعنی اہل حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. فإن تنازعتم فی شیء، اگر ان سے کوئی تنازع ہو جائے، یعنی حکمرانوں سے عوام کا یا حکمرانوں کا آپس میں تنازع ہو جائے، فردہ الی اللہ ورسول، اللہ اور رسول کی طرف لوٹ جاؤ. یعنی اللہ قرآن مجید اور حدیث کی جو قوانین ہے اس کی طرف لوٹ جاؤ. تو حدیث نبی تو یہ ہے کہ لا نولی ھذا من صالح ولا من حرس علیہ. لا نولی ھذا، ہم ولی کہتے ہیں حکمران کو، سعودی عرب میں کہتے ہیں ولی عہد حکمران. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نولی ھذا من صالح، جو بندہ سوال کرے کہ مجھے حکمران بناؤ، اس کو ہم نے حکمران نہیں بنانا. لا نولی ھذا من صالح، جو سوال کرے مجھے حکمران بناؤ، ولی بناؤ، اس کو نہیں بنانا. لا نولی ھذا من صالح ولا من حرس علیہ، جو حریص ہو اس بات کا حکمران بننے کا اس کو نہیں بنانا ہے. اہلیت ہے علم ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ الذین آمنوا، جن میں ایمان ہوتا ہے، جن میں ایمان ہوتا ہے، پہلی شرط ایمان. دوسری ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات. یرفع اللہ ہوتا ہے اللہ بلند کرتا ہے ان کے درجات، یعنی عزت بھی دیتا ہے، معیشت بھی اس ملک کی ٹھیک ہوتی ہے. تو ہر ساری چیزیں اللہ کے، آپ دین کی طرف آئیں، ساری چیزیں موجود ہیں
قرآن مجید میں گورنمنٹ سسٹم پر حیلیت اگر یہ صرف آ جائے نا تب بھی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. پاکستان دوسرا اسلام میں سنگل پارٹی سسٹم ہے, الیکشن ہوتے ہیں, چائنا میں سنگل پارٹی ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے پارٹیوں کی. قرآن تو کہتا ہے لا تتفرقوا, فرقے نہیں ہونے چاہیے, چاہے مذہبی طور پر بھی اور دوسرے سیاسی طور پر بھی پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے, سنگل پارٹی. اسلام میں حزب اللہ اور حزب الشیطان, اللہ کی پارٹی یا شیطان کی پارٹی. تو حزب اللہ جو ہے اللہ کی پارٹی, نام اس کو دے دیں, مسلم لیگ دے دیں, جو بھی دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو زبانوں پہ ہوتا ہے, اگر 4 کتابیں اتری ہیں تو ان کی زبانیں لہدر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جی. تو اچھا بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, تو اسلامک سسٹم ہو تو سارا نظام ٹھیک ہوتا ہے. چلو پھر کبھی انٹرو مزید ڈیٹیل سے دوں گا. الحمدللہ رب العالمین. جی بہت شکریہ جی راہی صاحب, ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی ہے انہوں نے جی, کہ ہمیں جناب اطیع اللہ و اطیع رسول کی طرف آنا پڑے گا جناب, اور اس سے ہی ہمارے مسائل کا حل ہے جی, اور اس سے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہمیں غور کرنی چاہیے, غور و فکر کرنی چاہیے, اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آنا چاہیے. جی جاوا جی جیلم.